شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد یہ تسبیح جس نے پڑھ لی وہ غیب سے کروڑوں اربوں کا مالک بن جائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا ضرور کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں صبح نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں پھر ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی مانگو گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں، پہلے میری بات کو اچھی طرح سمجھیے، صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھیں تو اللہ رب العزت کے اس نام کی تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، پھر سارا دن ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھیں نماز فجر ادا کریں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ آسان سی تسبیح کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ 50 کروڑ مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کو 100 کروڑ دیں گے۔ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے، اپنی زندگی میں اس عمل کو میں نے کئی مرتبہ صبح اٹھتے ہی کیا ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو اس مجرب کتاب سے بتانے لگا ہوں، جو کہ یہ کتاب شاید دنیا میں صرف چند لوگوں کے پاس ہے۔ بڑی ہی مجرب وظائف کی کتاب ہے، اور اس میں سے آپ کو میں آج وہ مجرب تسبیح کا عمل بتانے لگا ہوں جو میں نے جس کسی کو بتایا۔ آپ لوگ میری باتوں پر یقین کریں یا نہ کریں، آپ کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا جب لوگ یہ وظیفہ، یہ تسبیح کا عمل کر کے دیکھیں گے۔ رات کو آپ لوگ سو گئے، جب سو کر اپنے بستر سے اٹھیں، اس وظیفے کا جو وقت ہے وہ صبح نماز فجر کے بعد کا وقت ہے۔ آپ نے کچھ دیر کا یہ عمل کر لینا ہے، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ناشتہ وغیرہ اور اپنی زندگی کے معاملات کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے روزانہ کے روٹین کے کام کریں۔ آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ نوکری پر جائیں، آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جائیں، آپ کہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں آپ اس کے لیے تیاری کر کے پھر اس کام کا آغاز کریں۔ اس عمل، اس تسبیح کے ورد سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دن بھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اس تسبیح کے عمل کی میں گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ اس تسبیح کے عمل کو میں نے سینکڑوں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے جب بھی مجھ سے کہا، میرے کئی ایسے بہن بھائی جو دکھ تکلیف میں، بیماریوں میں، مالی پریشانیوں میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بھال بھال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، مفلسی ہوتی ہے، لاچاری ہوتی ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیس چڑھی ہوئی ہے، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، بجلی کے بل ہیں، بچوں کے دودھ میں، لوگوں کے مسائل میں سارا دن سنتا رہتا ہوں، اور ان کو میں ہمیشہ وظائف بتاتا رہتا ہوں۔ آج کا جو تسبیح کا عمل، اس عمل کا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس کو بتایا اور اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ کسی نے مجھے یہ نہیں بولا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہمارے حالات نہیں بدلے، ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ مجھے میسج آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہماری زندگی میں دولت کا طوفان لانے کے لیے آپ نے جس تسبیح کا عمل بتایا، ہماری زندگی میں پیسہ ہی پیسہ ہو گیا۔ یہ عمل میں نے جس کسی کو بتایا تمام کے تمام لوگوں کو بے حد فائدہ ہوا، اور اس عمل کو میں نے خود بھی پڑھا، اپنے کئی دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی یہ وظیفہ میں نے بتایا، اپنے پڑوسیوں کو بتایا، اپنے جاننے والوں کو بتایا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، کوئی ایسا تو بندہ ہو جس نے بولا ہو کہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی، میری مرادیں پوری نہیں ہوئی، کوئی تو ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک بھائی بہت پریشان تھا، اس کا اپنا گھر نہیں تھا، پھر میں نے اس کو یہ عمل بتایا تو اس نے کچھ دنوں پہلے جس کو میں نے یہ تسبیح کا عمل بتایا تھا، 3 دنوں میں ان کا اپنا ذاتی مکان کا بندوبست ہو گیا۔ 3 دن کے اندر آپ لوگ اس عمل کو ایک دن پڑھنا، اگر آپ کو فائدہ ہو تو پھر دوسرے دن پڑھنا، ایک ہی دن میں بگڑے ہوئے کام آپ کے سنور جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جائز حاجت ہوگی، پوری ہوگی۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ آپ نے اس کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، کوئی ایسی گاڑی چاہیے کہ آپ لوگ کہیں خوابوں میں دیکھتے ہوں کہ یہ بہت ہی قیمتی گاڑی ہے، چاہے اس کے لاکھوں کروڑوں میں مالیت ہو۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے جو کچھ آپ کو مانگنا ہو مانگ لینا۔
پیسوں کی تو بہت چھوٹی سی بات ہے، پوری دنیا جہاں کی جو بھی چیز آپ لوگ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں جس کسی چیز کی حاجت ہو، حسرت ہو، آپ وہ اپنے رب سے مانگتے چلے جائیے گا۔ یہ تسبیح کا عمل ایسا کامیاب عمل ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ دے گا جس کی آپ دل میں خواہش کریں گے۔ ناظرین کرام، رات کے وقت جیسے ہی آپ لوگ سکون سے اطمینان سے سو جائیں، آپ لوگ جیسے ہی پھر اٹھیں، آنکھ جیسے ہی کھلے تو آپ لوگوں نے صبح نماز فجر کے وقت اٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یا پھر نماز کے فوراً بعد چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کے عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام سنورتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہر کام میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ پورے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سمجھنا ضروری ہے، سمجھو گے نہیں تو دوبارہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکیپ کاٹ کر مت دیکھیں، عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات وظیفے میں تعداد کی کمی بیشی ہونے کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ پھر لوگ اس بات کا گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، تو برائے مہربانی ویڈیو کو کاٹ کر مت دیکھیے گا، اس پوری تسبیح کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سمجھنا ضرور ہے، سمجھو گے نہیں تو دوبارہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ ویڈیو کاٹ کر دیکھتے ہیں یا سکپ کر کے دیکھتے ہیں، اگر ان کے ذکر و اذکار میں کمی بیشی ہو جائے تو ان کو وظائف اثر نہیں کرتے، تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اس طرح کے شیطانی وسوسے دلوں میں لانا گنہگار ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے جو میں کہوں گا، جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، یہ تسبیح کا عمل اسی طرح سے کرنا ہے، اس میں بالکل بھی رد و بدل نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان تسبیح کا عمل آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ ناظرین، یہ عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اس لیے جب یہ تسبیح کا عمل شروع کریں تو نماز کی عادت بھی اپنا لیں، کیونکہ نماز کی بے حد فضیلت ہے اور فجر کی نماز کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ نماز فجر ادا کرنے والے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اس پر پورا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نماز فجر رزق میں برکت کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ علامہ عبدالرؤف منالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، اور پانچوں نماز کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں، جبکہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ اس میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ نماز کی پابندی جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات کے ساتھ پابندی کرے گا میں ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ فجر کی نماز کے فضائل امام فقی ابو علی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعی بزرگ حضرت احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے تورات کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعت احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے میں بخش دوں گا، اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے موکل یعنی مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا۔
यानी खोल दूंगा। बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें इन पर मुश्ताकाना यानी शौक भरी नजर डालेगी। ए मूसा, असर की 4 रकातें अहमद और इनकी उम्मत अदा करेगी तो फरिश्ते इनके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, यानी सातों आसमान और जमीन में कोई फरिश्ता बाकी ना बचेगा, सभी इनकी मगफिरत चाहेंगे। और मलाइका यानी फरिश्ते जिसकी मगफिरत चाहें मैं उसे हरगिज अजाब ना दूंगा। ए मूसा, मगरिब की 3 रकात हैं, उन्हें अहमद और इसकी उम्मत पढ़ेगी तो आसमान के सारे दरवाजे इनके लिए खोल दूंगा। जिस हाजत का सवाल करेंगे उसे पूरा ही कर दूंगा। ए मूसा, शफक लूट जाने के वक्त यानी ईशा की नमाज 4 रकातें पढ़ेंगे, उन्हें अहमद और इनकी उम्मत को दुनिया व माफिया यानी दुनिया और इसकी हर चीज से इनके लिए बेहतर हैं। वो उन्हें गुनाहों से ऐसा निकाल देंगी जैसे अपनी माओ के पेट से पैदा हुए। ए मूसा, वुजू करेंगे अहमद और इसकी उम्मत जैसा कि मेरा हुक्म है, मैं उन्हें अता फरमाऊंगा हर कतरे के इवज यानी बदले के पानी से टपके एक जन्नत जिसका अर्ज यानी फैलाओ आसमान और जमीन की चौड़ाई के बराबर होगा। ए मूसा, 1 महीने के हर साल रोजे रखेंगे अहमद और उसकी उम्मत, और वो माह रमजान है, मैं अता फरमाऊंगा इसके हर दिन के रोजे के इवाज यानी बदले में जन्नत में एक शहर अता करूंगा। इसमें नफल के बदले फर्ज का सवाब और इसमें लैलतुल कद्र करूंगा। जो इस महीने में शर्म और सदक़ यानी शर्मिंदगी और सच्चाई से एक बार इस्तग़फ़ार यानी तौबा करेगा, अगर इसी शब या इसी महीने भर में मर गया उसे 30 शहीदों का सवाब अता फरमाऊंगा। फजर की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह के जिम्मा में होगा। सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह की नमाज पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह पाक के जिम्मे में है। एक दूसरी रवायत में है, तुम अल्लाह पाक का जिम्मा ना तोड़ो, जो अल्लाह पाक का जिम्मा तोड़ेगा अल्लाह पाक उसे ऊंधा यानी उल्टा करके दोज़ख में डाल देगा। नमाज फजर की पाबंदी कौन कर सकता है? हजरत अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो फजर की नमाज इखलास के साथ पढ़े वो अल्लाह पाक की अमान यानी हिफाजत में है। और ख़ास सुबह यानी फजर की नमाज का जिक्र करने में हिकमत यह है कि इस नमाज में मुशक्क़त यानी मेहनत है। इस पर पाबंदी सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसका ईमान खालिस हो, इसलिए वो अमान यानी पनाह का मुस्तहिक होता है। दूसरी जगह लिखते हैं, अल्लाह पाक का ज़िम्मा तोड़ने की सख्त वईद यानी सज़ा की धमकी और फजर की नमाज पढ़ने वाले शख्स को एज़ा यानी तकलीफ पहुंचाने से डरने का बयान है। शैतान का 3 गिरह लगाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार नमदार मदीना के तजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई सोता है तो शैतान इसके गुद्दी यानी गर्दन के पीछे हिस्से में 3 गिरें यानी 3 गांठें लगा देता है। हर गिरा यानी गांठ पर यह बात दिल में बिठाता है कि अभी रात बहुत है, सो जा। बस अगर वो जाग कर अल्लाह का जिक्र करे तो एक गिरा यानी गांठ खुल जाती है, अगर वुजू करे तो दूसरी गिरा खुल जाती है, और नमाज पढ़े तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। फिर वो खुश खुश और तरोताजा होकर सुबह करता है, वरना गमगीन दिन और सुस्ती के साथ सुबह करता है। इसलिए वजीफा करने के साथ साथ नमाज की पाबंदी बेहद जरूरी है। एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहले नंबर पर आप लोगों को दरूद पाक पढ़ने के बाद जो वजीफा पढ़ना है वो बड़ा कमाल का वजीफा है, बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। आपको यह वजीफा अपने सीधे हाथ की पहली उंगली पर पढ़ना है। पहले नंबर पर या रशीदु या रशीदु या रशीदु 3 मरतबा पढ़ें। सीधे हाथ की पहली उंगली पर 3 मरतबा या रशीद पढ़ लें। 3 बार आपने जैसे ही पढ़ लिया, अब दूसरे वजीफे की तरफ चलते हैं। ये वजीफा भी बड़ा मुजर्रब वजीफा है। आज का जो सुबह का अमल है गैबी दौलत का अमल है। इस अमल में आप लोगों ने सीधे हाथ की पहली उंगली पर 3 मरतबा या रशीदू का वजीफा पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है। इस वजीफे को भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ये वजीफा बड़ा ही खास है। अब आपको पढ़ना किस तरीके से है ये समझ लें। अब आपको सीधे हाथ की दूसरी उंगली पर यह वजीफा पढ़ना है, या मोमिनो 1 मरतबा, फिर दूसरी मरतबा या मोमिनो, इसी तरह दूसरी उंगली पर 3 मरतबा या मोमिनो पढ़ लिया। जब ये वजीफा भी पढ़ लें तो आखिरी वजीफा पूरा अमल समझना, 1 सेकंड भी आप लोग स्किप मत करना। सीधे हाथ की तीसरी उंगली पर जो वजीफा पढ़ना है
یہ وظیفہ بھی بڑا ہی خاص ہے، یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ آپ کو یہ وظیفہ سیتے ہاتھ کی تیسری انگلی پر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ لیں۔ یہ تسبیح بہت ہی کمال کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو یونس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اسی تسبیح کا عمل کیا تھا، اور اسی تسبیح کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو معاف کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا تھا، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں، اسی طرح آپ کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے بھی مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے، آپ کے لیے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا، جس چیز کی بھی آپ تمنا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ تمنا پوری فرمائیں گی۔ یہ تسبیح کا عمل آپ نے صبح نماز فجر کے بعد لازمی کرنا ہے، اس سے سارا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے، آپ کے رزق کاروبار میں، مال جان میں، عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ وسعت اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے نماز فجر کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیا، تو اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کامنٹس میں حصول ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔